اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اللہ تعالی من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ومن تقرب إلي بشيء أحب مما افترضت عليه إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر ایمان والے کا یہ نظریہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے علم میں ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی قدرت میں ہے اور ہر چیز میں جو تبدیلی آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ ہر چیز میں نفع اور نقصان یہ اللہ ہی نے رکھا ہے۔ چیز کی اپنی ذاتی کوئی خاصیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں نفع رکھا ہے اور نقصان رکھا ہے اپنے علم اپنے فیصلے کے مطابق۔ اور اس چیز کا بھی نظریہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر فنا آنے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو جب یہ نظریہ عقیدہ ہے تو انسان کی عقل ہمیشہ انسان کو نفع کا مشورہ دیتی ہے اور ہمیشہ کے نفع کا مشورہ دیتی ہے کہ وہ راستہ اختیار کرو جہاں نقصان کا خدشہ نہ ہو۔ انسان کی فطرت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایسا راستہ نہ اختیار کرو جس میں نقصان ہو۔ اگر کوئی آدمی کسی دریا سے نہر سے اس نے پار ہونا ہے، پل کے اوپر سے گزرنا ہے اور پل انتہائی خستہ حالت میں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا ضمیر، اس کی فطرت، اس کی عقل اس کو روکتی ہے کہ یہاں سے نہیں گزرنا، گر جائے گا۔ جہاں آگ رکھی ہوئی ہو انسان کی عقل اور فطرت اس کو وہاں سے گزرنے سے روکتی ہے۔ تو فطرت اور عقل کا تقاضا ہے کہ انسان وہ راستہ اختیار کرے جس میں نقصان نہ ہو، جس میں ذلت نہ ہو، جس میں رسوائی نہ ہو۔ ایسا راستہ اختیار کرے جس میں ہمیشہ کی لذت ہو، ہمیشہ کا نفع ہو۔ انسان کی فطرت اور انسان کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ جو دنیا ہے جب ہمارا یہ نظریہ ہے کہ یہ عارضی ہے،
اور متاع الغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے، تو ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو راستہ ہمیشہ کے نفع کا ہو اور ہمیشہ کے فائدے کا ہو۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ یہ ہے کہ اس ذات کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے جس ذات کے قبضے میں ہمیشہ کا نفع ہے، ہمیشہ کی عزت ہے، ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ انسان کا جو دل ہے، کہتے ہیں یہ جو دل ہے، اردو کا لفظ ہے، پنجابی اور سریکی کا لفظ ہے، باقی زبانوں میں بھی استعمال ہوتا ہوگا۔ یہ دل یہ تبدیل سے ہے، یعنی اس میں ہر لمحہ تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اگر عربی سے اس کو لیں تو اس کو قلب کہتے ہیں، اور قلب پلٹنے کو کہتے ہیں۔ تو انسان کا جو دل ہے یہ ہر لمحہ پلٹتا رہتا ہے، کبھی ایک چیز میں نفع دیکھتا ہے، جب اس کے قریب جاتا ہے کہتا ہے یہاں تو کوئی نفع نہیں ہے، دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، پھر وہاں دیکھتا ہے نفع نہیں ہے تو تیسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دل کے فیصلے میں دوام نہیں ہے اور دل ہمیشہ پلٹتا رہتا ہے، اور یہ دنیا کا قانون ہے، جو آدمی ہر لمحہ اپنی حالت بدلتا رہے کبھی وہ نفع نہیں پا سکتا، کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو دل کی تو نہیں ماننی، اپنی عقل اور فطرت سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ عقل ہمیں یہ کہتی ہے کہ اس ذات کا راستہ اختیار کریں جس کے قبضے میں ہمیشہ کا نفع ہے۔ اب وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کیسے تعلق بنے گا؟ یہ بھی دنیا کا قانون ہے کہ جس کے ساتھ تعلق بنانا ہے، اگر وہ بڑی ذات ہے جس کے ساتھ تعلق بنانا ہے تو اس کے قریب ہونے کے لیے وہ راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے جو اس کو پسند ہو۔ اس کی پسند والا راستہ اختیار کرنے سے بندہ قریب ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا اور سنا، لوگ کسی عہدیدار کے پاس جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھئی اس کی پسندیدہ چیز کیا ہے، وہ کون سی چیز پسند کرتا ہے، جو چیز اس کی پسند ہے وہی خرید کر جاتے ہیں، جا کر ہدیہ پیش کرتے ہیں، خوش ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ اب تو میری پسند کی چیز لائے، اس کی توجہ اس کی طرف بڑھ جاتی ہے، اس کو اہمیت دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہیں۔ جب وہ کام کریں گے جو اللہ کو پسند ہیں تو یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یہاں یہی ضابطہ اصول بیان فرمایا، تم اگر چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت رکھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اتباع کر لو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اللہ کو بڑے پسند ہیں، بہت پسند ہیں۔ تو جو وہ طریقہ اختیار کرے گا تو اللہ کی پسند اللہ کو پیش کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ صرف اس کو اپنی محبت نہیں دے گا بلکہ اس کو محبوبیت کا انعام بھی دے دے گا۔ یحببکم اللہ۔ تو تعلق بنانے کے لیے اللہ کی محبوب چیزیں اللہ کو پیش کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس راستے سے اپنا قرب نصیب کرتا ہے، اپنا تعلق نصیب کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بیان کر دیا ہے حدیث شریف میں۔ فرمایا کہ جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی چیز اس کے مقرر کردہ فرائض ہیں، اتنا کوئی چیز اللہ کے قریب نہیں کرتی۔
سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب وہ چیز کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں لازم کی ہیں انسان نے۔ نماز لازم کی ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ کا قریب ہوگا۔ روزہ لازم کیا ہے، روزے کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوگا۔ حج اگر فرض ہے تو حج کرے گا، اللہ کے قریب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں ممنوع کر دی ہیں، اس سے بچنا فرض کیا ہے تو اس سے بچے گا، اللہ کے قریب ہوگا۔ حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی ہیں، بعض چیزیں لازم قرار دی ہیں، تو ان کو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ تو اب ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک ضابطہ آ گیا، گر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے جب اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض کو صحیح ادا کریں گے۔ من تقرب الی من شیء احب الی مما افترضت علیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ میرے قریب جتنا فرض کے ذریعے سے ہوتا ہے اتنا کسی چیز کے ذریعے سے میرے قریب نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا نمبر فرض کیا ہے؟ اور فرائض کو بھی اس طریقے پر ادا کرنے سے جس طریقے پر وہ خوش ہوتا ہے، اسی طریقے پر اس کو ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ آج ہم مشکوٰۃ شریف میں حدیث پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو جتنے اقدام ہیں، جتنا بندہ قدم اٹھاتا ہے، سب سے محبوب قدم اللہ تعالیٰ کو وہ ہے جو پہلی صف کے لیے اٹھ رہا ہو، پہلی صف میں پہنچنے کے لیے وہ آگے بڑھ رہا ہو۔ جتنے بندہ قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب قدم یہ ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم فرض ادا کریں جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے۔ دوسرے نمبر پر اس حدیث میں آگے فرمایا پھر اس کے علاوہ جو نوافل ہیں، نوافل کے ذریعے بندہ میرے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ انی کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویداہ التی یبطش بہما ورجلاہ التی یمشی بہما۔ کہ اللہ تعالیٰ پھر نوافل کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ اب فرض کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوا، اللہ کا قرب نصیب ہو گیا۔ پھر اس سے آگے اگر نوافل اختیار کرے گا تو اللہ کے کتنا قریب ہو جائے گا؟ فرمایا کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اب قرب کی اس سے آگے تو کوئی منزل نہیں ہے۔ محسوسات میں دیکھ لیں کہ ایک بندہ وہاں کھڑا ہے، وہ قریب آتا گیا بالکل قریب ہو گیا، اس کو گلے لگا لیا۔ اب گلے لگانا یہ اس سے زیادہ اور قریب تو کوئی مقام نہیں ہے، یہ مخلوق کے اندر ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی آگے اس کے قریب ہو جاتے ہیں، اس سے آگے والا مقام اس کو نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اس کا مطلب محدثین نے یہ بیان فرمایا کہ اب اس کی ساری چیزیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جاتی ہیں۔ جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں دیکھتا ہے، جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں یہ سنتا ہے، جہاں اللہ چاہتا ہے اس چیز کو یہ ہاتھ لگاتا ہے، جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں یہ چل کر جاتا ہے۔
اس کے علاوہ اس کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اس کا کان سن نہیں سکتا، اس کے ہاتھ پکڑ نہیں سکتے، اس کے پاؤں اس طرف چل نہیں سکتے جہاں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے۔ کتنا اعلیٰ مقام انسان کو حاصل ہو گیا۔ جب اتنا اللہ کے قریب ہو گیا، اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا يَسْأَلُ مِنِّي شَيْئًا إِلَّا لَأُعْطِيَنَّهُ، کہ پھر کوئی بھی چیز اللہ سے مانگے، اللہ فرما رہے ہیں میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَسْتَعِيذُ بِهِ إِلَّا لَأُعَزِّيَنَّهُ، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ میں اس کو ضرور بچا کے رکھتا ہوں، یہ کسی چیز سے بھی پناہ مانگے میں اس کو ضرور پناہ عطا کرتا ہوں۔ یعنی اب اس کے بعد اللہ خود اس کی حفاظت فرماتا ہے، جس چیز کی ضرورت ہے اللہ وہ عطا کرتا چلا جاتا ہے، جو چیزیں اس کے لیے نقصان ہے اللہ اسے بچاتا چلا جاتا ہے۔ اتنا قرب یہ کیسے نصیب ہوگا؟ اس کی ابتدا فرائض سے ہے اور اس کی انتہا نوافل ہے۔ انسان کے ذمے جو فرائض ہیں عبادات میں وہ نماز ہے، اور جائز اور ناجائز چیزوں میں انسان ساری زندگی گزار رہا ہے۔ تو ہم نے آج جو میں نے بات عرض کرنی ہے وہ فرائض پر، ہم نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے فرض کے ذریعے سے، اور فرض کو ایسے ادا کریں جیسے اللہ چاہتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے قرب میں جو لذت ہے وہ تو کسی چیز میں نہیں ہے۔ بندہ خود اس بات پر مجبور ہوگا کہ جب اذان کا وقت ہوگا، اذان آئے گی، نماز کا وقت ہوگا، تو انسان مجبور ہوگا مسجد کی طرف آنے پر، کہ اللہ کا قرب جو نصیب ہو گیا ہے۔ آپ دنیا کے اصول میں دیکھیں، کسی کو کسی کے ساتھ قرب مل جائے تو اس کے بعد اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اس کے بغیر رہ سکتا ہے؟ بے چین ہوتا ہے نا۔ اب بچے کو ماں کے ساتھ قرب حاصل ہو گیا، اب بچہ ماں کے بغیر رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ اگر ابا کے ساتھ قرب حاصل ہو گیا تو ابا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر کسی کو اپنے شیخ کے ساتھ اتنا قربت حاصل ہو گئی، شیخ کے ایک دن زیارت نہ کرے رابطہ نہ ہو، بے چین ہوتا ہے۔ استاد کے ساتھ قربت ہو گئی، ایک دن استاد سے رابطہ نہ ہو، بے چینی ہوگی۔ اللہ کے ساتھ قربت انسان کو مجبور کرے گی اس بات پر کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو پھر فوراً وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اور اس طریقے پر کھڑا ہو جس طریقے پر وہ خوش ہوتا ہے۔ فرائض کا اہتمام کرنا ہے، اور یہ فرائض اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا کہ سب سے زیادہ قریب بندہ میرے وہ فرائض کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرائض میں سے نماز کو سب سے اہمیت عطا فرمائی۔ نماز کا ہر رکن اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ آپ نے حدیث میں پڑھا کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدے میں ہوتا ہے، اور فرمایا سب سے زیادہ محبوب کلمات وہ ہیں جو ثنا میں انسان پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اللہ اکبر پر اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ ساری کائنات کی ساری چیزیں اس سے خوش ہو جاتی ہیں۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہے نا، جب بندہ تکبیر اولیٰ کہتا ہے تو دنیا کی ساری چیزیں اس سے خوش ہو جاتی ہیں، اور جب بندہ ترتیب کے ساتھ ثنا پڑھتا ہے فرمایا سب سے زیادہ محبوب اللہ کے ہاں جو کلمات ہیں وہ سبحان اللہ ہے۔
اور ایک روایت میں سبحانک اللہم و بحمدک، یہی الفاظ جو ہم ثنا میں پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، یہ بندہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کر دی۔ اب یہ قرب کی وجہ سے اس کی باتیں اللہ کو پسند آ رہی ہیں نہیں آ رہی؟ الحمدللہ کہنے پر اللہ نے جواب دیا اس کو۔ الرحمن الرحیم، اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کر دی۔ مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، میرا مقام بیان فرمایا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اپنا تعلق اللہ سے بنا رہا ہے، یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیرے ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ جمع کا صیغہ سب کو شامل کر کے کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ اللہ اس کے ہر جملے کا جواب دے رہا ہے، تو یہ قرب حاصل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ تو قرب حاصل کرنے کا راستہ، سب سے پہلی سیڑھی فرائض کو ادا کرنا ہے، صحیح طور پر ادا کرنا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسی لذت، ایسا سرور، ایسا کیف عطا کرے گا، انسان کی زندگی کا ہر لمحہ پرسکون ہو جائے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو اس کے بعد نوافل خود بخود پڑھے جاتے ہیں۔ تو ہم نے آج یہ تہیہ کر لیں اس مجلس میں، ہم نے آج اللہ سے وعدہ کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ آئندہ کے لیے یہ جو فرائض ہیں اس کو صحیح طور پر، جیسے اللہ خوش ہوتا ہے ویسے ہم اس کو ادا کریں گے۔ اگر فرائض ادا ہو جائے نا، اس کے بعد زندگی کے سارے لمحات پاکیزہ ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں جو آیا ہے اول ما یحاسب بہ یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز درست نکل آئی تو حدیث شریف میں ہے افلاح، اور ایک روایت میں انجاحا، کہ یہ کامیاب ہو گیا اور ہر قسم کے مصائب سے نجات پا گیا۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ نماز درست ہو جائے تو اس کے ساتھ سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ انسان کے رجحان ادھر ادھر جو پھر رہے، یہ جو دل پلٹ رہا ہے، یہ رک جاتا ہے۔ کوشش کریں گے نا؟ بس آج اتنا سبق کافی ہے، اور ہم نے اس نماز کو ویسے ادا کرنا ہے جیسے نماز کا حق ہے۔ پہلی صف کو اللہ پسند کرتا ہے، پہلی صف کی دائیں جانب اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہے، پہلی صف کے قدم کو اللہ پسند کرتا ہے، اور پھر نماز میں اللہ تعالیٰ ہر کلمات کا جواب دے رہا ہے، اور ہر کلمہ اللہ کے قریب کر رہا ہے۔ تو ہم نے اہتمام کے ساتھ، طہارت کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز کو اس طرح ادا کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب